واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا رحم کرم فضل اور مہربانی فرمائے، اور ہمارے کشمیری اور فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اللہ آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی، انسان جو اس دنیا کے اندر رہتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، وہ اس کی عادت کے اندر، اس کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ ہر نئی چیز کو پسند کرتا ہے، ہر نئی چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے، اور جو چیز پرانی ہو جائے اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یعنی فطرتی طور پر انسان جو ہے وہ نئی چیز کو پسند کرتا ہے، جدید چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کو ترجیح دیتا ہے۔ جو چیز پرانی ہو جاتی ہے، جو چیز اس کے استعمال کے اندر کافی عرصہ رہے، تو اس کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر میں جو ہے وہ نئی چیز جو ہے وہ استعمال کروں۔ کچھ لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل خریدی ہے یا گاڑی خریدی ہے، اور ایک سال گزرنے کے بعد جب اس کا نیا ماڈل آتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اب ماڈل پرانا ہو گیا، اس کو چھوڑ کے میں اب جو ہے نئے ماڈل کی گاڑی لوں۔ وہ آنے والا جو ماڈل ہوتا ہے، جو نئی چیز آتی ہے، جو جدید چیز آتی ہے، بندہ فطرتی طور پر جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے، پرانی چیز جو ہے وہ اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ عربی مقولہ ہے کہ کل جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ لذیذ محسوس ہوتی ہے۔ کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز اس کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بندے کی توجہ جو ہے وہ اس کی طرف زیادہ جاتی ہے جو نئی چیز آتی ہے۔
ہمارے معاشرے کے اندر جو بہروپیے ہوتے ہیں وہ ہر روز ایک نیا روپ اختیار کرتے ہیں، نئے نئے کرتب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا جو ہے وہ کاروبار چلتا رہے۔ اگر ایک ہی روپ، ایک ہی کرتب وہ بار بار کریں تو لوگ اس سے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کرتب اس نے پہلے بھی کیا تھا، یہ روپ اس نے پہلے بھی اختیار کیا تھا۔ تو وہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے وہ روزانہ نئے نئے کرتب اور نئے نئے بحروپ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ جب بھی الیکشن کا دور آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایک نیا نعرہ لے کر لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں۔ ہر سیاسی پارٹی ایک الگ نعرہ، ایک الگ منشور لے کر، جو پچھلی دفعہ سے ہٹ کر ہوتا ہے کہ ہم اس سال اب ہمیں حکومت ملی تو ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کی پچھلی باتوں کو بھول کر اس نئے نعرے پر لگ کر جو ہے وہ ہمیں ووٹ دے دیں۔ کیونکہ لوگ نئی چیز کو پسند کرتے ہیں، نئی چیز کو ترجیح دیتے ہیں، پرانی چیزوں سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ لیکن جو سمجھدار، عقل مند اور دانا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نئی آنے والی چیز میں اٹریکشن کتنی ہے، اس کی چمک دمک کتنی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس چیز کے اندر ہے، فائدہ نئی چیز کے اندر ہے یا پرانی چیز کے اندر ہے۔ جو دانا اور عقل مند لوگ ہوتے ہیں، عوام الناس صرف نئی چیز کی چمک دمک دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن دانا اور عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نئی چیز کیا آئی ہے، اس کی وہ چمک دمک سے متاثر نہیں ہوتے، اس کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ نہیں جاتی، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ جو ہے وہ کس چیز کے اندر ہے۔ اگر نئی چیز فائدہ مند نہ ہو، پرانی فائدہ مند ہو، تو لوگ عقل والے جو ہیں وہ کبھی بھی نئی چیز نہیں استعمال کرتے، بلکہ وہ پرانی چیز کو ہی اختیار کرتے ہیں۔ اسلام اور اسلامی تہذیب یہ 1450 پونے 1500 سال پرانی تہذیب ہے اور پرانا دین ہے۔ کچھ لوگ آج کے اس دور کے اندر جو مغربی جدید تہذیب سے متاثر ہیں، مغربی جدید تہذیب کی چمک دمک اور اٹریکشن کو وہ پسند کرتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام پر اور اسلامی تہذیب پر اور اسلام کے احکامات پر یہ کہہ کر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ دین پرانا ہو چکا ہے، اس کی تہذیب پرانی ہے، یہ نئی نسل کے تقاضوں یا نئے دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے، لہٰذا جو ہے وہ مغربی تہذیب جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب یہ بات دیکھی اور سنی تو آپ نے فرمایا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو نئی تہذیب، مغربی تہذیب ہمارے اندر داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسلام سے، اسلامی احکامات سے، اسلامی تہذیب سے مسلمانوں کو دور کر کے اور مغربی تہذیب کی چمک دمک اور اس جدید طرز زندگی کو اپنانے کی جو ترغیب دی جا رہی ہے، اقبال کہتے ہیں کہ یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ نقصان ہے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ نئی تہذیب کو باہر گلی میں پھینک دو، کچرے میں پھینک دو۔ تہذیب وہی ہے جو 1450 سال پونے 1500 سال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین نے دی، جو اسلام نے دی ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی شخص نے کہا کہ بے دین لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کا 1400 سالہ پرانا نظام جدید دور کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، تو اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ
نئے نظام کو اپنانا چاہیے، تو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ نظام شریعت کا قدیم ہونا، پرانا ہونا اس کی تر و تازگی میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، کہ اسلامی نظام، اسلامی طرز زندگی، اسلامی تہذیب، نظام شریعت جو 14.5 پونے 1500 سال پرانا ہے، لیکن پرانا ہونے کے باوجود اس کی تر و تازگی کے اندر کوئی کمی نہیں۔ یہ نظام شریعت آج کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے والا ہے اگر کوئی اس نظام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں کہ نظام شریعت کا قدیم ہونا اس کی تر و تازگی میں رکاوٹ نہیں۔ سورج یہ کتنا پرانا ہے، لیکن فرمایا کہ سورج بہت پرانا ہے مگر یہ قیامت تک روشنی دیتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ اب سورج بھی بندہ کہے کہ سورج پرانا ہو چکا ہے، کوئی سورج بھی نواں لے کے آنا چاہیے، نہیں۔ فرمایا سورج بہت پرانا ہے مگر قیامت تک روشنی دے گا۔ اسی طرح اسلامی نظام قیامت تک کے لوگوں کی کامل رہنمائی اور شان و شوکت کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اسلام، اسلامی نظام، اسلامی شریعت، نظام شریعت جو 14.5 پونے 1500 سال پرانا ہے، مسلمانوں کے لیے وہی قابل تقلید ہے، وہی قابل عمل ہے، وہی جو ہے وہ کامل رہنمائی ہے، وہی کامل ہدایت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، صرف یہ نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگی تک تھا، بلکہ یہ قیامت تک۔ تو اسلام، اسلامی شریعت، اسلامی احکامات، نظام شریعت یہ پرانا ہونے کے باوجود اس کی تر و تازگی کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی بیشی نہیں آئی، بلکہ یہ قیامت تک جو ہے وہ تر و تازہ رہے گا۔ اور اس نظام کے اندر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا ازل سے یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت ہے، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا یہ فیصلہ ہے ازل سے کہ، اور حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس شریعت کی اور اس دین کی رونق اور تازگی کے اندر فرق نہ آئے، یہ نہ ہو کہ لوگ اس سے دور ہوتے جائیں پرانا سمجھ کر۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کا بھی اہتمام فرمایا۔ پہلے تو جب لوگوں کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کسی نبی کو دنیا کے اندر مبعوث فرما دیتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ قیامت تک نبوت، قیامت تک دین، قیامت تک شریعت، قیامت تک نظام حکومت، نظام شریعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا۔ تو جب بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے یہ انتظام فرمایا کہ جب بھی اس نظام کے اوپر جو ہے وہ اس کی رونق کے اندر، اس کی تر و تازگی کے اندر خرافات کی وجہ سے، بدعات کی وجہ سے اور لوگوں کی بدعملی کی وجہ سے اس کی چمک دمک اور روشنی ختم ہونے لگے گی، تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ایسے افراد کو پیدا فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا جو اس دین کی اصل شکل و صورت جو ہے، جو اس نظام کی اصل و شکل و صورت جو ہے وہ پھر لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے 4291 4291، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل یبعث لہذه الامہ علی رأس
मिआत सनातिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जब भी ऐसा कुछ होगा, जब दीन की तरोताज़गी मांद पड़ने लगेगी, तो हर 100 साल के आगाज या इख्तिताम पर अल्लाह एक ऐसे शख्स को पैदा फरमाएगा जो दीन को ताज़ा करके फिर लोगों के सामने जो है वो रख देगा। यानी जो दीन के अंदर मामलात ऐसे हो चुके होंगे, दीन के अंदर जो खराबियां पैदा हो चुकी होंगी, दीन के अंदर जो बिदआत पैदा हो चुकी होंगी, दीन के ऊपर जो गर्दो गुबार जो है वो बदअमलियों बदअकीदियों का आ चुका होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर 100 साल के बाद, हर सदी के शुरू या आखिर में एक ऐसे शख्स को पैदा फरमाएगा, और ये क़यामत तक होता रहेगा हर 100 साल के बाद, जो दीन की तरवीज और शरीयत के अहकामात को दुनिया के अंदर फिर वाज़े करेगा, और बिदआत जो थी, जो नई चीज़ें उसके अंदर शामिल हो चुकी थी दीन के अंदर, उनको अपने इल्मी और कल्बी जिहाद से दूर करके दीन की रौनक को दोबाला कर देगा। गुज़िश्ता सदी के अंदर जब बेदीनों की तरफ से अकायद को बिगाड़ने की कोशिश की गई, नए नए फितने जन्म लेना शुरू हुए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी को दुनिया के अंदर पैदा किया, और जो हकीकी दीन और शरीयत, जो अक़ायद अहले सुन्नत, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमात को इख्तियार करने का हुक्म दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन ने भी कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाया, जो आया करीमा पढ़ी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रहना और तफरकाबाजी ना करना, फिरकों में मत बंटना। यानी एक जगह पर मजबूती के साथ एक ग्रोह के अंदर रहना, एक जमात के अंदर रहना, और जमात से अलग ना होना। तो फितनों का दौर जब शुरू हुआ, बड़े बड़े फितनों ने अंग्रेजों की सरपरस्ती में, अंग्रेजों के दौर में जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन की ज़ात के बारे में अक़ायद ऐसे पेश किए जाने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के अंदर अयूब और नक़स जो है वो निकालने शुरू कर दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात का इनकार जो है वो शुरू हो गया, और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसका फितना जो है वो सर उठाने लगा। तो ये जब फितनों का दौर शुरू हुआ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर, इस सदी के अंदर जो मुजद्दिद पैदा फरमाया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि हर 100 साल के आगाज़ और इख्तिताम, आगाज़ या इख्तिताम पर अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पैदा कर देगा जो मन युजद्दिदु लहा दीनहा, जो अल्लाह और महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो दीन है, दीन इस्लाम है, उसकी तजदीद करके, यानी उसके ऊपर जो बदअकीदगी का गुर्दो गुबार छा जाएगा, उसको दूर करके दीन को फिर तरोताज़ा करके जो है वो नई शक्ल सूरत के अंदर जो है वो तुम्हारे सामने पेश कर। दीन वही पुराना होगा, ये नहीं कि दीन को बदल जाएगा या दीन के कोई अहकामात वो बदल देंगे, दीन वही होगा, दीन वही पुराना होगा, क्योंकि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो निज़ाम शरीयत है, जो 1400 साल, 14.5 पौने 1500 साल से आ रहा है, क़यामत तक यही निज़ाम चलेगा, यही दीन चलेगा, यही शरीयत चलेगी। लेकिन क्या होगा, जो उसके ऊपर बदअकीदगी और बदअमलियाँ छा जाएंगी, उनको हटा कर जो है वो उस दीन की चमक दमक को वापस करके जो है वो लोगों के सामने पेश किया जाएगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान
فاضل بریلوی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے عظمت و شان عطا فرمائی، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا فرمان ہے قرآن مقدس کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ایمان والوں کے درجوں کو بھی بلند فرماتا ہے، اور پھر ان میں سے جن کو اللہ علم عطا فرما دیتا ہے ان کو مزید درجے عطا فرما دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، فرمایا ایمان والوں کا درجہ تو ویسے بلند ہے دوسرے لوگوں سے، کفار سے، مشرکین سے، ایمان والوں کا درجہ بلند ہے، لیکن فرمایا پھر ایمان والوں کے اندر بھی جن کو اللہ علم دین عطا فرما دیتا ہے، جو دین کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی مزید درجے عطا فرما دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، جن کا نام جو ہے وہ ایک پہچان بن جاتی ہے، ایک برانڈ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مٹی کے برتنوں کے اوپر جو ہے وہ پھول بوٹے، بیلیں، کاشی کاری کی جاتی ہے، یعنی مٹی کے برتن جو ہیں، یہ پیالے، برتن وغیرہ، ان کے اوپر جو پھول بنائے جاتے ہیں، جو ڈیزائن بنائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ملتانی کاشی گری۔ حالانکہ یہ اب سارے تو نہیں کہ سارا ڈیزائن جو ملتان سے ہو کر آتا ہے، نہیں، یہی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس ڈیزائن کا، اس فن کا نام جو ہے وہ ملتان کے ساتھ منسوب ہو گیا، تو جب بھی کوئی ڈیزائن ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ ملتانی کاشی گری ہے۔ اسی طرح فرنیچر کے اندر جو ڈیزائن سب سے زیادہ خوبصورت اور پائیداری ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ چنیوٹی ڈیزائن، کرسیوں کے اندر، فرنیچر کے اندر۔ تو یہ نہیں کہ سارا کو فرنیچر چنیوٹ کے اندر بنتا ہے، لیکن وہ ڈیزائن، وہ فن جو ہے وہ چونکہ چنیوٹ سے شروع ہوا، اس کا نام جو ہے وہ چنیوٹی فرنیچر پڑ گیا۔ یعنی ایک چیز، کسی شخص کا کوئی عمل، کوئی فعل یا اس کا کوئی فن جو ہوتا ہے وہ ایک پہچان بن جاتی ہے، ایک برانڈ بن جاتا ہے۔ تو بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جو اہل سنت و جماعت کے عقائد کو جنہوں نے لوگوں کے سامنے نکھار کر پیش کیا، اور جب دین کے اندر ایسے عقائد پیدا کیے جانے لگے، آج ہم اہل سنت و جماعت ہے، بریلوی کوئی نیا مسلک نہیں ہے، نہ بریلوی کوئی نیا فرقہ ہے، بلکہ بریلویت یا بریلوی ہونا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا نام، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی تعلیمات، یہ در حقیقت اہل سنت کے اندر ایک برانڈ ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ اور بھی ہیں جو اہل سنت کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتے ہیں، لیکن جو حقیقی طور پر اہل سنت و جماعت ہیں وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی فکر اور سوچ اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے۔ تو بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں، کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقتاً اہل سنت و جماعت ہے۔ وہ ہیں جن کے بارے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، فرمایا میری پیروی کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کی اور میری سنت کی پیروی کرو۔ تو آج جو جماعت اہل سنت و جماعت جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کو اختیار کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور جماعت یعنی اکثریت کے عقائد پر جو ہے وہ قائم و دائم رہو۔ تو اس لیے جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی فکر اور سوچ اور اس عقائد پر عمل کرنا در حقیقت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ہم مسلکی اعتبار سے اہل سنت و جماعت ہے، بریلویت کوئی فرقہ نہیں، بریلویت کوئی جو ہے وہ الگ کوئی مسلک نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت ہمارا مسلک ہے، اور ہماری پہچان جو ایک برانڈ کی پہچان ہے، جو خالص برانڈ اس کی پہچان جو ہے وہ ہے بریلویت۔ کیونکہ ایسے ایسے فتنوں نے سر اٹھایا شان الوہیت کے اندر، یعنی اللہ کی شان کے اندر بھی جو ہے وہ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ عقل و دانش کے مطابق، اپنے فہم و شعور کے مطابق اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی شان کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ مثال کے طور پر
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قرآن مقدس کے اندر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن اس کو لے کر کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ اور نظریہ پیش کرنا شروع کر دیا جی اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ پیش کرنا شروع کر دیا کہ جی اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، اگر جی وہ یہ بات نہ کرے تو پھر اس کی قدرت کے اندر فرق آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام رضا خان نے فرمایا کہ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ضرور ہے لیکن وہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے، کہ یہ جھوٹ بولنا ایک عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سبوح ہے، قدوس ہے۔ جب اس کو کہتے ہیں ہم سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو اللہ قادر ضرور ہے ہر چیز پر، قدرت ہر چیز پر وہ ضرور رکھتا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ہر عیب سے بھی پاک ہے، کسی عیب کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ تو لوگوں نے تو یہ لکھا جی اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے، اور ایک رسالہ لکھ دیا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی اس شان و عظمت کے اندر، فتح رضی شریف کے اندر یہ رسالہ موجود ہے، سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح۔ اور پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم اور یہ ترجمہ کنز الایمان قرآن مقدس کا ایک ترجمہ جو ہے وہ کنز الایمان جو ہے وہ اہل سنت کے اندر رائج ہے، پڑھا جاتا ہے اور پڑھنا چاہیے۔ دیگر بھی تراجم ہیں قرآن مقدس کے اندر، لیکن جو ترجمے کے اندر ادب اللہ کی ذات کے بارے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے جو ادب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ترجمہ کنز الایمان کے اندر پیش کیا ہے، وہ کسی اور ترجمے کے اندر نہیں۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ کفار جو ہے وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے ترجمہ کیا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی ان کے ساتھ مکر کرتا ہے۔ اب مکر کرنا ایک عیب ہے، لفظ ایک ہے، لیکن اس کا ترجمہ شان الوہیت کے منافی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ترجمہ کیا وَمَكَرُ اللَّهُ، وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، وَمَكَرُوا، وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے۔ ترجمہ بھی اس لفظ کا ہو گیا، لیکن شان الوہیت کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں اور شان کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے جب اعتراضات کرنا شروع کر دیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات جو ہے وہ ان کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا انکار کرنا شروع کر دیا، کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر و ناظر ہونے کا، کسی نے جو ہے وہ درود تاج ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہیں، پڑھتے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم، کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہے جن کے صدقے اللہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ دافع البلاء ہیں، والوباء ہیں، وبا اور بیماریوں کو دور کرنے والی ذات ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا جی یہ درود تاج صحیح نہیں ہے، دافع البلاء صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا الامن والعلا، 50 آیات اور 300 احادیث سے آپ نے یہ واضح کیا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی عطا سے دافع البلاء ہے۔ یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے تحفظ کی بات آئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام جو ہے وہ پہلی صف کے اندر آتا ہے اس صدی کے اندر۔ شان الوہیت کے اندر کوئی بات آئے تو اس کے تحفظ کے اندر بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا نام اس صدی کے اندر جو ہے وہ پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق اور پیار اس درجہ، اور آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کمال، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان و عظمت کا تحفظ، کیونکہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے صحابہ کی عظمت کا انکار شروع کر دیا، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے
جنہوں نے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا انکار شروع کر دیا، تو ہر ایک محاذ پر اپنے علم کے ساتھ، اپنے قلم کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ان کا بھرپور جواب دیا، اور شان اہل بیت کا بھی تحفظ کیا، شان صحابہ کا بھی تحفظ کیا، شان رسالت کا بھی تحفظ کیا، شان الوہیت کا بھی تحفظ کیا۔ تو پھر اس دور کے علماء نے جب ان کی ان خدمات کو دیکھا تو ان کو جو ہے وہ مجدد کا لقب عطا فرمایا، کہ جو اللہ نے فرمایا نا، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی کے اول یا آخر کے اندر اللہ ایک ایسا مرد مجاہد پیدا فرمائے گا جو دین کو صحیح شکل و صورت کے اندر جو ہے پھر لوگوں کے سامنے اس کی تجدید کر کے پیش کرے گا، جو عقائد کی خرابی پیدا ہو چکی ہوگی اس گرد و غبار کو جو ہے وہ صاف کر کے دین کی اصل شکل لوگوں کے سامنے پیدا کرے گا، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ تو اس صدی کا مجدد جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بدر، اور محبت اور پیار اتنا کہ مدینہ طیبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دربار گوہربار پر حاضری، آج تو جو مطلب خرافات ہوتی ہیں وہ ہم اہل سنت بریلویوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں۔ درباروں کے اوپر جو کچھ خرافات ہو رہی ہیں، دھمالیں ہو رہی ہیں اور سجدے ہو رہے ہیں، پیشانیاں لگائی جا رہی ہیں، ان باتوں کا اہل سنت کے ساتھ، بریلویت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اگر پڑھیں، ایک شخص نے سوال کیا کہ میں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور مزار شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صالح کسی بزرگ کے مزار پر حاضری کا طریقہ، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ مزار سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر جو ہے وہ مزار پر حاضری دی جائے۔ مزار کو بوسہ دینا جائز ہے، یہ مطلب منع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ مزار کو بوسہ دے گا، دیکھنے والے جو کامل علم لوگ وہ مزار کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھ کر جو ہے وہ اس کو اگلی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیں گے سجدے کی صورت کے اندر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی مزار پر حاضری دینی ہو تو کم از کم 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر جو ہے وہ حاضری دی جائے۔ تو ایک شخص جب حج پر جانے لگا یا عمرے پر جانے لگا تو عرض کیا اعلیٰ حضرت سے کہ میں روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جانے لگا ہوں، تو کیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک کو، روضے کی جالی کو چوم سکتا ہوں؟ چومنے کی اجازت ہے، بڑے نصیب کی بات ہے اگر چومنا نصیب ہو جائے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو روضہ رسول کی جالی کو چومنا چاہتا، تیرا منہ اس قابل ہے کہ روضہ رسول کی جالی کو چوم سکے؟ یہ ادب کی بات ہے۔ اور آپ خود جب مدینہ شریف حاضر ہوئے، گلی کے اندر، رستے کے اندر جا رہے ہیں، آج تو سڑکیں اور مطلب اتنی سہولیات ہیں، ننگے پاؤں دربار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک کانٹا جو ہے وہ زمین سے آپ کے پیر مبارک کے اندر چبھا۔ اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو وہ اس کانٹے کو او ہائے بڑی درد ہوگی، کنڈا چبھ گیا، ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، اس کانٹے کو اٹھایا، پاؤں سے نکالا اور نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر چوما، اور آپ نے ایک شعر کہا کہ دشت طیبہ کے خار تجھے پاؤں سے کیا مطلب، دشت طیبہ کے خار تجھے پاؤں سے کیا مطلب۔ اللہ کہتے ہیں کہ اے مدینے دے کنڈیا تیرا پیرا نال کی تعلق، دشت طیبہ کے خار تجھے پاؤں سے کیا مطلب، آ میرے پیارے میرے دل میں ہے رستہ تیرا، کہ دشت طیبہ کے خار تیرا پاؤں کے ساتھ لگنا وہ نہیں ہے، تیرا تو کام ہے میرے دل کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع بن کے روشن ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اس دور کے، اس صدی کے مجدد ہیں، جنہوں نے دین اور شریعت اور عقائد اہل سنت، عقائد حق اہل سنت و جماعت کو جو ہے وہ اس کے اندر جو خرافات اور بدعات اور جو عقائد کے اندر کمیاں بیشیاں ہو رہی تھیں ان کو جو ہے وہ ان کا رد کر کے علمی طور پر، اور اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے اتنا علم عطا فرمایا کہ جتنے بھی علوم ہیں، فنون ہیں، حدیث کا ہے، تفسیر کا ہے، سائنس کا ہے، ریاضی کا ہے، تمام فن اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے آپ کو عطا فرمایا۔
تمام فن عطا فرمائے۔ ایک آپ کی سیرت کے اندر آتا ہے کہ ایک انگریز تھا کوئی، اور وہ ریاضی کے کسی مسئلے کے اندر الجھ گیا، اور ایسا الجھا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس نے بڑے بڑے ماہرین کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا، لیکن اس کا وہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ تو کسی نے کہا جا بریلی کے اندر چلا جا، وہاں احمد رضا نام کا ایک شخص ہے، اس کے پاس چلا جا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب اس نے معلومات کی تو پتہ لگا وہ مولوی ہے، کہنے لگا مولویاں کڑو یہ کام کتوں ہونے لگا، لیکن اپنے مسئلے کی جستجو تھی۔ تو جب وہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان مطالعہ فرما رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میرا مسئلہ، آپ نے فرمایا مسئلہ بیان کرو۔ اس کو یہ تھا کہ مسئلہ اس کو حل کرنے کے لیے کتاب، پنسلیں، پتہ نہیں کتنے کتنے جو ہے وہ پیج لگ جائیں گے، کتنے ورقے لگ جائیں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ جب اس نے مسئلہ پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے مطالعہ کرتے ہوئے کتاب سے نظر بھی نہیں ہٹائی اور فرمایا تیرے مسئلے کا یہ حال ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ اس نے کتاب نہیں چھوڑی، اس نے کوئی اس کا حل نہیں کیا، لیکن میرے مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ اتنا اللہ نے علم اور حافظہ عطا فرمایا۔ تو آج بھی اگر ہم اہل سنت و جماعت کے عقائد، جو عقائد حق کا اہل سنت و جماعت ہے، جن کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو ہے وہ اللہ کی رسی جو ہے جس کو قرار دیا ہے، وہ عقائد اہل سنت و جماعت، اور وہ ایک برانڈ ہے پھر اس کے اندر بریلویت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی فکر جس نے اپنا لی، ان کی تعلیمات کو جس نے اپنا لیا، تو ان کی تعلیمات کوئی نئی تعلیمات نہیں، میں نے پہلے کیا کوئی نیا فرقہ نہیں بریلویت، کوئی نیا مسلک نہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کی حقیقی شکل و صورت جو ہے، جو حقیقی عقائد ہیں، وہ اس چیز کا نام ہے بریلویت۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور بریلویت ہماری پہچان ہے کہ ہم صحیح معنوں کے اندر اور صحیح عقیدے کے اندر ہم اہل سنت و جماعت والا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، جو سنت اور جو طریقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طریقہ ہے، وہی طریقہ اہل سنت و جماعت کا ہے، وہی طریقہ جو ہے وہ بریلویت ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں حق کی پہچان اور حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔